نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، معروف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے گئے، اس پر اجماع اتفاق ہے۔ ولادت بعد سعادت میں اختلاف ہے، کچھ 9 کچھ 8 کچھ 12، لیکن اجماع 12 پہ ہے کثیر۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہ کریں۔ جو سب سے بڑا سفر ہے ہجرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو گھر سے نکلے تھے، 27 صفر کو گھر سے نکلے۔ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ قباء اب مدینہ منورہ میں شامل ہے، اس وقت مدینہ کے باہر تھا بستی، مدینہ کا نام یثرب تھا۔ حضور جب وہاں پہنچے تو حضور کی نسبت سے مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، اب مدینہ منورہ۔ 4 دن قباء میں قیام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں موجودہ مسجد نبوی موجود ہے، یہ 2 بچوں کی زمین تھی، یتیم بچے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی تھی، دے دی تھی توفتاً۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ یتیم بچوں کی ہے، تو صدیق اکبر کو حکم فرمایا کہ ان کو 10 دینار دو اور ان سے زمین لو۔ دینار اس وقت سونے کا ہوتا تھا، 1 تولہ سونے کا 1 دینار ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ تو 10 دینار دے کے یہ مسجد ان بچوں سے لی تھی، یہ مسجد کی جگہ جہاں حضور کا روضہ اطہر ہے، جہاں گھر بنا حضور کا۔ 6 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ اسلام کی پہلی سلطنت کا قیام 12 ربیع الاول کو عمل میں آیا۔ 8 کو قباء پہنچے، 4 روز وہاں قیام فرمایا، 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ ہر ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور آپ اوپر والی منزل پہ، بالائی منزل پر آپ قیام فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہوگا تو آپ کو دقت ہوگی، اس لیے میں نیچے والی منزل میں رہوں گا۔ اب ہوا کیا، سردیاں تھی، رات کو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم چھت پر اس طرح سے چلتے تھے کہ 8 پیدا نہ ہو، لکڑی کی چھت تھی کہ 8 پیدا نہ ہو، حضور کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو۔ اب پانی گر گیا، اب ہم اس ڈر سے کہ پانی جو ہے وہ لکڑی کی دہلیزوں سے نیچے اتر جائے گا، تو ہم ساری رات، 1 کمبل تھا ہمارے پاس، اسی 1 کمبل کو بھگو بھگو کے باہر نہ چھوڑتے رہے۔ صبح کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا عرض کیا، حضور ہمارے ساتھ رات کو یہ ہوا۔ پھر حضور بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔ 6 ماہ ابو ایوب انصاری کے گھر رہے۔ اس کے بعد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہیں حجرہ تھا، یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 10 برس جو مدینہ منورہ میں رہے، وہ یہیں اسی جگہ، اسی حجرے میں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ دروازے کی جگہ اب بھی موجود ہے، جہاں استوانہ حارس کہتے ہیں چوکیدار کو۔ روضہ اطہر پہ جائیں تو ریاض الجنہ والی طرف استوانہ حارس لکھا ہوا ہے کہ یہاں حارس، یہاں گھر کا دروازہ تھا، حضور چوکیدار صحابہ یہاں بیٹھ کے چوکیدارہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ استوانہ سریر ہے، سریر بستر کو کہتے ہیں، جہاں حضور آرام فرمایا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ استوانہ وفود ہے، جہاں حضور وفد آ کے بیٹھا کر، ایسی 7 20 فٹ کا فاصلہ ہے اسی مسجد کے اندر۔ استوانہ ستون کو کہتے ہیں، پلر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی اپنی جگہ مخصوص تھی، مختص تھی۔ حارس جہاں بیٹھتے تھے چوکیدار، وہ جگہ علیحدہ تھی۔ جہاں اعتکاف بیٹھتے تھے، استوانہ سریر بستر لگتا تھا حضور کا، وہ جگہ تھی۔ اس کے ساتھ استوانہ وفود تھا۔ اس کے ساتھ آپ اس طرح آئیں، استوانہ ابی لبابہ ہے، جہاں ابی لبابہ سے خطا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا۔ یہ پھر موضوع میں یہ بات آئے گی۔ اس کے ساتھ استوانہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ کے نام سے اوپر لکھا ہوا ہے،
عائشہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ایسی ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو نوبت قرہ نکالنے پر آ جائے گی، پرچیاں ڈال کے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، 2 نفل پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ اور جو استوانہ تھا جہاں ممبر ہے حضور کا، اس سے ادھر کر کے محراب ہے، محراب کے اوپر جہاں کھجور کا تنا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بن گیا، ممبر تشریف لے گئے، استوانہ حنانہ وہ موجود ہے۔ ایک استوانہ، 7واں استوانہ، یہ 6 ستونوں کے 7واں استوانہ جبریل ہے۔ جب جبریل امین آیا کرتے تھے وہی لے کے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کیا کرتے تھے اندر آنے کی، وہ روضہ طہر کے اندر ہے۔ تو جب بھی جائیں ان باتوں کو یاد رکھیں، اگر نہ یاد ہوں تو دوبارہ پوچھ لیں، وہاں ہر ستون کے ساتھ نفل پڑھیں، ان کا اجر ہے، لیکن پڑھیں صدق کے دل سے، سچی نیت سے کریں، جو بھی عمل کریں۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کامل اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی کامل اتباع کی، اطاعت کی توفیق، ہمت، قوت، استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔